لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کیا مطلب؟ حمد کا پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ الحمد کیا مطلب؟ حمد کا مطلب ہے وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال۔ یہ حمد کی تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے آپ کمال سے متصف کریں، جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ نہیں سمجھے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں کامل ہے، یعنی اس کی ذات کامل ہے۔ اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، یعنی اس کی صفات کاملہ ہے۔ اللہ اپنے افعال میں کامل ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ذات میں کامل ہے، صفات میں کامل ہے، افعال میں کامل ہے، تو گویا اللہ محمود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اسے آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اپنے افعال میں کامل ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ذات ناقص ہے، ہماری صفات ناقص ہیں، ہمارے افعال ناقص ہیں۔ اور یہ جو آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں، اس میں محبت ہونی چاہیے اور تعظیم ہونی چاہیے۔ اگر محبت اور تعظیم نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے، مدح ہو جائے گا۔ مدح معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ تو حمد کا مطلب ہوا وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ کہتے یا ربی، اے میرے رب۔ کیا مطلب رب کا؟ اس کا مطلب بھی سمجھ نہیں۔ رب مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں جمع ہو وہ رب ہے۔ کون کون سی صفت ہونا؟ ایک تو خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو۔ دوسرے المالک لکل شیء، ہر شے کا مالک ہو۔ نمبر 3 المدبر لجمیع الامور، اپنی مشیت کے مطابق تمام چیزوں کو جاری کرنے والا ہو۔ جو چیز جاری کرے اس کی مشیت کے مطابق ہو۔ المدبر لجمیع الامور، تو خالق کل شیء، تمام چیز کا خالق ہو۔ المالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک ہو۔ اور تیسرے المدبر لجمیع الامور، تمام چیزوں کو اپنی مشیت کے مطابق چلانے والا ہو۔
تو اسے رب کہتے ہیں. تو جس کے اندر یہ تین اوصاف جمع ہوں اسے رب کہتے ہیں, اور جس کے اندر ان تین صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ ہو تو اسے رب نہیں کہا جا سکتا. جی, عالمین یہ عالم کی جمع ہے. عالم کسے بولتے ہیں؟ کل ما سوی اللہ فهو عالم. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم ہیں. عالمین کا مطلب سمجھ آئے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں, کل ما سوی اللہ فهو عالم, اس کی جمع عالمین ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب عالم کے دائرے میں آتی ہیں, سب عالمین ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں ذو الرحمت الواسعہ. دیکھو رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے, اور فعلان کا وزن جب عربی میں کسی صفت کو لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صفت کی انتہا ہو گئی ہے. جیسے کہا جائے انا جوعان, میں بھوکا ہوں, تو بھوکا کا مطلب آئی ایم ڈائنگ آف ہنگر, میں بھوک سے مر رہا ہوں, یعنی بھوک کی آخری ڈگری پر ہوں, یعنی اب اس کے بعد بھوک کی کوئی ڈگری نہیں ہے. اگر انا شبعان, میں آسودہ ہوں, آئی ہیو نو روم ان مائی اسٹمک, پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے, یعنی میں بالکل آسودہ ہوں, تب کہا جاتا شبعان, تب کہا جاتا جوعان, اسی وزن پر رحمان. یعنی رحمت کی جتنی ڈگریز ہوتی ہیں سب اللہ پر ختم ہے, رحمت سے بھرا ہوا ہے. تو ذو الرحمت الواسعہ, رحمت سے بھرا ہوا. اور میں کہوں کہ کائنات کے کسی ذرے پر سے ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, فنا ہو جائے گا. کائنات کا ہر ذرہ جو باقی ہے وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے. تو ذو الرحمت الواسعہ, بہت زیادہ وسیع رحمت والا, رحمت سے بھرا ہوا. اچھا اب رحمت سے بھرا ہوا ہے, رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کو پہنچانے والا, ذو الرحمت الواصلہ. تو الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحمت والا, وسیع رحمت والا, اور رحیم کا مطلب اس رحمت کو پہنچانے والا. ایک بھائی صفت اس کی ہے رحمان, اور ایک اس رحمت کو صفت کو پہنچا رہا ہے. تو رحمان ہے وسیع رحمت والا, اور رحیم ہے اس رحمت کو لوگوں تک, کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچانے والا. یہ مطلب ہے رحمان کا اور رحیم کا. تو ذو الرحمت الواسعہ الرحمان, اور ذو الرحمت الواسعہ الرحیم. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. پتہ یہ چلا دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں جو کچھ, ان کے کرتوتوں کا ایک دن حساب کتاب لیا جانا ہے اور انہیں حساب و کتاب دینا ہے. تو بدلے کے دن کا مالک ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اب مالک نہیں ہے وہ, کیا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دیگر جانداروں کو عارضی ملکیت دے رکھی ہے. تبھی تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری دکان ہے. تو ملکیت ہے نا, لیکن یہ عارضی ملکیت ہے. قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں رہے گی, ننگے سب کھڑے ہوں گے, کپڑا بھی بدن پر نہیں ہوگا. کائے کی ملکیت؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, پوری کی پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں. وہاں عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی, یا تو میری دکان, میرا مکان وغیرہ وغیرہ. وہاں تو بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا, سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے, چاہے مرد ہوں چاہے عورت. یہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو ایاک نعبد کا بین ہی مطلب لا الہ الا اللہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی کہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, شبہ ہوگا, کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے کیا؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, یعنی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے. تو کہا جائے, کوئی کہے, بیوی کہے میں تیری بھی بیوی ہوں,
शौहर बर्दाश्त करेगा? यही सब हो रहा है। इय्याका नअबुदु के अंदर यही कहा जाए हम तेरी ही इबादत करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं? औरतें क्या बोले? मैं तेरी भी बीवी हूं। यही सब चल रहा है आज। ये मुशरिक यही बोलता है, मैं तेरी भी इबादत करता हूं। मस्जिद में आएगा तो अल्लाह के सामने सजदा करेगा, और किसी आस्ताने के ऊपर जाएगा, ये जबीन नियाज वहां भी खम कर देगा। इस जबीन की क्या कीमत रहेगी, क्या वैल्यूएशन रहेगी? इय्याका नअबुदु का मतलब ही नहीं समझा वो। हम तेरी ही इबादत करते हैं। जैसे बीवी ये नहीं कह सकती मैं तेरी भी बीवी हूं, ये सही नहीं कहना, ये शिर्क है, ये यानी कोई उसके साथ शरीक है। इय्याका नअबुदु का मतलब हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। और जानते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इय्याका नअबुदु आदमी जब बोलता है तो इय्याका नअबुदु से रिया दूर हो जाती है। अब कहते तेरी ही, यानी घूम करके इबादत पूरी की पूरी अल्लाह के लिए हो गई ना, कोई और है नहीं। इसी का नाम इखलास है। इखलास कोई चीज कहीं महसूर हो जाए एक में, तेरी ही इबादत करते, कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब इसी का नाम इखलास है, खालिस अल्लाह के लिए, इसी का नाम इखलास है। तो गोया इय्याका नअबुदु से रिया दूर होती है, इखलास आ जाता है। और जब कहता है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, इसका मतलब हम किसी आस्थाने के ऊपर जाकर के बाबा 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 खुद मुहताज है, बाबा कह देंगे बेचारे। अल्लाहु अकबर। एक जगह मैंने देखा किसी मुल्क का एक मजार दिखा रहे थे, मजार के ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है। पूछा गया ये पंखा काहे को लगा हुआ है? बोले ताकि यहां चिड़िया आकर के बीट ना करें। अरे जो शख्स पंखे का मुहताज हो ताकि चिड़िया उसके ऊपर बीट ना करें, वो आपकी क्या हाजत पूरी कर सकता है? सुभान अल्लाह। कहा गया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐसा तो इय्याका नअबुदु से रिया दूर हुई, इखलास आया। और इय्याका नस्तईन से किबरिया तकब्बुर दूर हुआ, इसलिए कि जो किसी से मदद मांगता है उसके अंदर तकब्बुर कहां रह जाता है? तकब्बुर तो वो कहता है अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो गोया इय्याका नअबुदु तदफउल रिया और इय्याका नस्तईन तदफउल किबरिया। इय्याका नअबुदु से रिया दूर होती है और इय्याका नस्तईन से किबरिया दूर होती है। किबरिया माने तकब्बुर। उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम बताया गया कि जब दुआ करो तो दुआ का उसलूब यह है, तरीका यह है कि पहले अल्लाह की बड़ी तारीफ करो। है कभी मांगे हो ऐसा? अल्लाह तू बड़ी इज्जत वाला, तू बड़ी शान वाला, तू जुल जलाल वल इकराम, तू तमाम सिफात कमालिया से मुत्तसिफ, तू दुआओं का सुनने वाला, तू अफूल गफूर, तू कवीजुल अजीज, तू रब्बुल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन, तू गाफिरुज ज़म, तू काबिलुत तौब। कभी मांगा है? कभी तारीफ की अल्लाह की? अब जब तारीफ करो उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद मांग लो, मिल जाएगा। बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ हुई। अब तारीफ के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बताओ इतराफ करो कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं। अपनी आजिजी का इजहार, तारीफ के बाद अपनी आजिजी का इजहार, उसके बाद डायरेक्ट मांगो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, डायरेक्ट। ये दुआ का तरीका है, पहले अल्लाह की तारीफ, फिर उसके बाद अपनी आजिजी तवाज़ो और उसके बाद दुआ। और सबसे बड़ी दुआ क्या है? सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना। अल्लाहु अकबर। इसी रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है। जब अल्लाह ताला ने उसे राते दरगाह किया तो उसने क्या कहा मालूम है? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ये 8वें पारे सूरह आराफ की आयत है कि मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। और बैठूंगा, सिर्फ बैठे थोड़ी रहूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इस रास्ते पर चलने वाले के ऊपर आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। अब बताओ, इसी रास्ते पर तो बैठा हुआ है। इसी वजह से 24 घंटे में 17 बार बोलता है आदमी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कितनी रकातें हो जाती हैं कुल फर्ज? 17 ना, 17 मरतबा बोलता है। हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ता है, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोलता ही है। पूरे 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में 17 बार ये दुआ करता है। क्यों? कोई कह सकता है
اب تک صراط مستقیم ملی نہیں، صراط مستقیم ملا ہی نہیں اب تک، مانگ رہا ہے صراط مستقیم دے، صراط مستقیم ہدایت دے، ہدایت نہیں ملی کیا؟ نہیں، بار بار مانگو، اس لیے کہ شیطان وہیں بیٹھا وہ کبھی کبھی اس ٹریک سے ہٹا سکتا ہے، جی بار بار مانگنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ دعا برابر پڑھتا رہے۔ اور بتایا کہ صراط المستقیم ایک ہی راستہ ہے، صراط واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس کا مطلب جنت تک پہنچنے والا اور رضوان الہی تک پہنچنے والا راستہ ایک ہی ہے۔ کہتے راستے چار چار ہیں، کہاں راستے چار ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں ایک ہی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے، پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ چار والے کہاں سے آ گئے؟ راستہ تو جنت کی طرف جانے والا ایک ہی ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، اور اسی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ جنت تک جانے والا راستہ صرف ایک ہے، ان کو چار میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کتنا ہوشیار ہے دیکھو، بولے چار براق ہے اور اپنا کہاں بیٹھا ہوا؟ وہ مانتا ہے ایک براق ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کیسا گھما رہا ہے نہیں، اللہ۔ جب رات درگاہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا، ربوبیت کے حوالے سے، یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ اسی کے حوالے سے آدم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ اب دیکھا کہ آدم کی دعا قبول ہو گئی، اس نے بھی دعا مانگی، میرے رب میں بھی ایک دعا مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری بھی دعا قبول کر لی گئی، قیامت تک زندہ رہے گا تو۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ربنا کے ذریعے، دعا قبول ہو گئی، اور شیطان نے بھی ربے کے ذریعے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہ کہہ رہا اے میرے رب، اور دنیا کو بتا دیا کہ بغیر وسیلے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا ہوشیار ہے، دیکھو کتنا ہوشیار ہے، کتنا چالاک ہے، خود ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رب میرے رب، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو وسیلوں پر کھڑا کر رکھا ہے اس نے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا چالاک ہے نہیں، واہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کتاب لکھتا ہے تو عذر پیش کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، انسان ہوں، میری کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لہذا کہیں کسی کو غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ غلطی کہاں ہے، اگلے ایڈیشن کے اندر اس کا ازالہ کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کتاب کے اندر کہا گیا ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا گیا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتاب آپ پڑھیں، ہر کتاب کے اندر غلطی رہتی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جو بولتی ہے ڈائریکٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور شک نہیں بول رہا، وہ ریب بول رہا ہے۔ ریب اور شک میں فرق ہے۔ شک کسے بولتے معلوم ہے؟ ہاں یا نہ، دونوں کا پلڑا برابر رہے، زید گیا نہیں گیا، جتنا گیا اتنا نہیں گیا، دونوں کا رجحان بالکل برابر ہے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں، یس یا نو کے بالکل برابر ہیں، یس یا نو، گیا یا نہیں گیا، تو اس کو کہتے ہیں شک۔ سمجھ میں آیا؟ شک کسے کہتے ہیں کہ رجحان کے دونوں اطراف برابر ہوں، دیٹ از کالڈ شک۔ اور ریب کس کو کہتے ہیں کہ رجحان کے دونوں پلڑے برابر ہونے کے ساتھ ساتھ تہمت بھی لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت بھی لگاتے تھے کفار کہ اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، یہ تہمت تھی، جبکہ قرآن آپ کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو مشرکین کیا بولتے تھے؟ اس نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، تہمت ہے۔ تو شک کے ساتھ تہمت اگر ہے تو دیٹ از کالڈ ریب، اور اگر تہمت نہیں ہے شک ہے تو دیٹ از کالڈ شک۔ اس کے بعد مومنوں کے لیے 3 آیتیں لائی گئی، ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ متقی ہوئے اور یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو دیا خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ هو العلم التام لیس فیہ ادنی شک، علم مکمل ہو جس کے اندر ذرہ برابر شک نہ ہو، دیٹ از کالڈ یقین۔ لیس فیہ ادنی شک، ذرہ
شبہ نہ ہو، شک نہ ہو. گویا یہ ایسے ہیں کہ آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے، حشر ہے، نشر ہے، پلسرات ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کوئی کتنا بھی انہیں بہکائے یہ لوگ وہم میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں شک لاحق نہیں ہوتا آخرت کے بارے میں. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والا. یہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا جو ابھی ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والی ہے. آخرت مانے بعد میں آنے والی، اور دنیا کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو ابھی ہے، پریزنٹ ہے. دنیا مانے قریب اور آخرت مانے بعید، دور ہے جو. اس کے بعد کافروں کے لیے 2 آیتیں آئی ہیں. ان کے لیے بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ ختم الرسائل اغلاقها وختم القلوب صمها فلا والج ولا خارج. یہ تفسیر ہے اس کی. کیا بولتا ہے کہ جب کسی خط کو ایسے بند کرتے ہیں، خط ڈال دیا اندر آپ نے، اس کے بعد لفافے کو آپ نے چپکا دیا تو اور مہر لگا دیا اس پر، تو خطوں کا جو مہر ہوتی ہے اس کا بند کر دینا ہے. اغلاق، بند ہو گیا. یہ سمجھو خطوں کی مہر ہے، بند ہو گئی. لیکن دلوں پر مہر کیسی ہوتی ہے؟ وہ ختم القلوب صمها. دلوں کا مہر، دلوں کی مہر کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. ایسے ایسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے ڈاٹ لگا دی جائے. اب ظاہر ہے ڈاٹ لگا دیا آپ نے تو کوئی چیز نہ اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے جب تک ڈاٹ کھولی نہ جائے. تو ختم القلوب صمها، دلوں کا ختم، دلوں کی مہر ہے، اس کو ڈاٹ لگا دینا. فلا والج ولا خارج، کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ باہر نکل سکتی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے. ایسے اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا، شرارت آدمی کرتا تھا مہر لگتی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کیا بولتے ہیں؟ یہ منافقین کے بارے میں. تو مومنوں کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں اور منافقین ان کے لیے 13 آیتیں. گویا کہ انسانوں کی کل 3 قسمیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ایمان والا مومن، یا بالکل اس کے مقابل میں انکار کرنے والا کافر، اور ایک بیچ کا. نہ وہ مومن ہوتا ہے اور نہ وہ کافر ہوتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہوتا ہے، یہ بیچ کا. ایسے دنیا میں بھی انسان 3 طریقے کے ہوتے ہیں، مذکر، مؤنث اور مخنث. یہ منافق کسی مخنث کی ہجڑے کی طرح ہوتا ہے، جی اسے مخنث کی طرح ہوتا ہے. اب مومن کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتوں میں بس، اور منافقین کے لیے 13 آیتیں. یاد رہے گا، 3 2 13. تیسری قسم کے لیے 13 آیتیں ہیں. سب سے پہلے کہا گیا کہ ان کی ایک خرابی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں بعض منافق کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ العبرۃ بالافعال لیس بالاقوال فقط. اعتبار افعال کا ہے، کام کا ہے، قول کا نہیں ہے. قول کا نہیں ہے، صرف آدمی منہ سے بول دے بس کافی ہے. اعتبار فعل کا ہے، اعتبار قول کا نہیں ہے. آپ بول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتبار فعل کا کرتا ہے. کہتے نہیں ہے کام پیارا ہوتا ہے، چام پیارا نہیں ہوتا. بولتے کام کرو آپ. تو العبرۃ بالافعال، اعتبار کاموں کا ہے، صرف اقوال کا نہیں. یہ لوگ صرف بولتے تھے، کرتے نہیں تھے. تو آدمی بولے کچھ کرے کچھ، تو یہ منافق کی صفت رکھنے والا آدمی ہے. ایسا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہاں تھوڑا ٹھہر کر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ جب کسی آدمی کو بخار ہوتا ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو کھانا
کھانوں کا ذائقہ علی خلاف ما ہوا ہوتا ہے، یعنی اگر میٹھی چیز رہتی ہے تو اسے کڑوی لگتی ہے، یعنی ذائقہ الگ ہو جاتا ہے کھانے کا بیماری کی وجہ سے۔ ایسے ہی منافق کے دلوں میں مرض ہے، یہ حق کو باطل دیکھتے ہیں اور باطل کو حق دیکھتے ہیں۔ تو کوئی ایسا آدمی ہو جو حق کو باطل کہے اور باطل کو حق کہے، پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ آدمی منافق ہے اور یہ آدمی اپنے دلوں میں مرض پالے ہوئے، اپنے دل کے اندر مرض پالے ہوئے، دل میں بیماری ہے، تبھی تو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہا ہے۔ اور کہتے پہچانے کیسے کہ دل صحیح ہے یا دل علیل ہے، بیمار ہے، کیسے پہچانے؟ بتایا گیا کہ اگر دل خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی، تو سمجھو دل صحیح ہے، تندرست ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھ لو دل بیمار ہے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ دل حق کو باطل سمجھ رہا ہے، دل بیمار ہے، اور اگر حق کو حق سمجھ رہا ہے تو دل صحیح اور سلیم ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے، قرآن کہتے ہیں فسادی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ افساد کرنے والے ہوتے، فسادی ہوتے ہیں۔ ایک مفسر نے کہا لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح، جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ مصلح بھی ہوتا ہے۔ یا تو دیکھو منافقین دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں مصلح ہے کیا؟ تو لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح، ضروری نہیں کہ جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ کتنے مولوی ہیں شرک دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آدمی توحید کے نام پر شرک کو سپورٹ کر رہا ہے، شرک بیان کر رہا ہے، تو سمجھو اس آدمی کا دل بیمار ہے اور یہ منافق کی کیٹیگری سے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دنیا کا ہر آدمی ایسے آدمی کے سامنے جھکتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آدمی دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، ایک تو خالق ہو، دوسرے رازق ہو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے، اور یا اس کو روزی دینے والا ہو اس کے سامنے جھکتا ہے۔ دو ہی آدمیوں کے سامنے جھکتا ہے انسان، چاہے وہ خالق ہو یا رازق ہو، دو ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تمہیں جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ میرے سامنے نا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تو اگر جھکنا ہے تو پیدا کرنے والے کے سامنے جھکو، پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ اور دوسرے آگے فرمایا گیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو ہم نے فرش بنایا جس کے اوپر تم اپنا مکان بناتے ہو، جس پر تم چلتے ہو، جس پر تمہاری گاڑیاں چلتی ہیں، اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسائی جس سے تمہارے غلے اگتے ہیں، جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ تو رزق دینے والا کون؟ میں، پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، یا تو خالق کے سامنے یا رازق کے سامنے۔ تو خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں، جھکتے کہاں ہو تم جا کر کے؟ کس کے سامنے جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کس کے سامنے اپنا جبین نیاز خم کرتے ہو؟ خالق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں۔ اللہ فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم ہے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے ہیں، مومن کے لیے۔ کافروں کا بیان ہو گیا، منافقین کا بیان ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انکار کرنے والے سب کے لیے جہنم ہے،
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جتنے بھی ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جنت ہے. ایک بات اور کہی گئی اعدت للکافرین، یہ جہنم جو ہے نا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے ایک مفسر نے ایک بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی توحید والا جہنم میں گیا اپنے برے عملوں کی وجہ سے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے ایک دن نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اہل توحید کے لیے نہیں. کوئی اہل توحید اس کے اندر نہیں رہے گا، سب کو نکال دیا جائے گا. لیکن ضروری ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اس دنیا سے جائے. کہاں ہے توحید کس کے پاس؟ میرا خیال ہے 10% بھی دنیا میں نہیں ہے ایسے جو توحید والے ہیں. اللہ. اس کے بعد کہا گیا وَلَهُمْ فِيهِ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ایسی بیویاں ہیں جو پاک ہیں. اللہ. پاکی کا تصور آپ کیجئے، پاک کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ان کے لیے بیویاں ہیں، ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے مرد ہیں، ایسا نہیں کہا گیا. مردوں کے لیے بیویاں، ایسا نہ کہا گیا بیویوں کے لیے مرد ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مردوں کو عورتوں کا شوق دلاتے تھے، نہ کہ عورتوں کو مردوں کا شوق. حیا کی وجہ سے عرب عورتیں بہت حیادار ہوتی تھیں تو مردوں کو شوق دلاتے تھے. دارالسلام سے کتاب لیا میں نے تو اس کا جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص تھا اس کو میں نے دعا دی امرت نوحا وزوجت بکرا، کہ اللہ تجھے عمر نوح عطا کرے، 950 سال زندہ رہے تو، وزوجت بکرا، اور کسی کنواری لڑکی سے تیری شادی کرا دے. خوب ہنس رہا تھا ایسے، اس کا پیٹ آگے کو آیا ہوا تھا، عجیب ردم کے ساتھ اس کا آگے پیچھے ہو رہا تھا، اس کا پیٹ کر رہا تھا. میں نے کئی ہاد البتین، یہ دو پیٹو کیسا ہنس رہا ہے. تو مردوں کو عورتوں کا شوق دلایا جاتا ہے، اس کا الٹا نہیں ہے. عورتیں حیادار ہوتی ہیں، ایسا نہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کا شوق دلاؤ. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، وہ تو ملنے ہی والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اچھے سے اچھا جس کو پسند کریں گے ان کو دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو خون بہائے اور اسی طریقے سے فتن و فساد کرے. من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون بہائے اور فساد کرے. پتہ یہ چلا کہ معصوم مخلوق فرشتے یہ دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایک خون بہانے سے ایک فساد کرنے سے. لہذا جو فسادی ہے فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں فرشتوں کو اس خونریزی سے نفرت ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسے خونریزی کو اور فساد کو پسند کر سکتے ہیں؟ تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ناپسند کرتے دو چیزوں کو، خونریزی کو اور فساد کو. اس کے بعد کہا گیا آدم کو جنت میں ڈال دیا گیا حوا کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ. کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. کہا گیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ اور جو مرضی ہو جم کر کے کھاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ متطلبات الحیات الکریمہ، ایک اچھی زندگی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں. ایک اچھی زندگی کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ بولے 3 چیزیں، ایک تو گھر السکن، اور دوسرے الزواج اچھی بیوی، اور تیسرے لقمۃ الحریہ آزادی کے ساتھ آدمی کو لقمہ مل جائے. یہ 3 چیزیں جس کو مل جائے قرآن حکیم کہتا ہے وہ سکون میں ہے. کیا کتاب ہے نہیں، سبحان اللہ. کیا متطلبات الحیات الکریمہ، اچھی زندگی کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا؟ 3، مکان ہو، زواج بیوی اچھی ہو، اور تیسرے لقمۃ الحریہ آزادی کے ساتھ آدمی لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہو. یہ تینوں چیزیں اگر مل گئی تو سمجھو اسے ایک بہترین زندگی عطا کر دی گئی، دے دی گئی.
اس کے بعد فرمایا گیا کہ آدم سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں رہو لیکن ایک کام مت کرنا بولے. دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں برتنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں، کچھ پروہیبیشنز ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے آپ، اور وہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا وہ آپ کے لیے اس میں آپ کے لیے فائدے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک گئے تو آپ ہی کے لیے فائدے. اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا؟ کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، صرف اتنا ہی. اس درخت کے گھما پھرا کر کے شیطان قسمیں کھا کھا کر کے وہاں لے آیا اور درخت کا پھل کھلا دیا. گناہ ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں، گناہ تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کلمات سکھائے توبہ کے. دیکھو ایک تو توبہ کی توفیق دی، دوسرے توبہ کے کلمات سکھائے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کو قبول بھی کیا. اللہ رحیم کتنا ہے، اندازہ لگائیے آپ. دیکھو گناہ ہو گیا، اللہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے اور توبہ کی توفیق دے رہا ہے، اور توبہ کی توفیق کے ساتھ اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر رہا ہے. توبہ کی توفیق ہے، توبہ کے کلمات ہے، اور توبہ کو قبول کر کے ان کا اکرام بھی کر رہا ہے. اللہ کس قدر رحیم ہے. اور یاد رکھو گناہ کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر مر جانا بغیر توبہ کی یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا دنیا سے جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. جی توبہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا، کہا کہ حضرت ایک بات بولوں؟ بولے ہاں بول. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے لوگوں کو روکوں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر تیرے کو رسوا نہ کرے تو کر، ورنہ یہ کام اپنے سے شروع کر. آیت میں کیا ہے؟ کیا تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے کو بھول جاتے ہو؟ یہ آدمی کیا بولا کر کے، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دوں برائیوں سے روکوں. ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو کر. اگر تو ایسا آدمی ہے جو برائی کر رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بول رہا ہے، اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو کر، ورنہ فبدا بنفسک، تو یہ آیت اپنے اوپر منطبق کر اور اپنے سے اس کام کو شروع کر کہ پہلے تو سدھر جا، تو اچھا ہو جا پہلے. اس کے بعد کہا گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے دو چیز آپ کو کرنا ہے، صبر اور نماز. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ صبر کے ساتھ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو لکھا ہے کہ صبر ایک توشہ ہے. ارے بھائی ٹفن لے کر کے آپ جا رہے ہیں، توشہ ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اب نماز آپ کا ساتھ دے گی. اللہ اکبر. توشہ ختم ہو جائے تو نماز آپ کا ساتھ دے گی. جی ہاں، نماز آپ کا ساتھ دے گی. تو صبر ایک توشہ ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ توشہ ختم ہو جائے تو نماز سے سہارا لو، یہ اس کو ریکور کر دے گی، برابر کر دے گی. اور ایک نے کہا، ایک مفسر نے، کہ صبر جو ہوتا ہے یہ تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم گرو نہ پستی میں، اور نماز مدد کرتی ہے کہ تم اوپر بلندی کی طرف چڑھتے چلے جاؤ. تو صبر تم کو نیچے نہیں گرنے دیتا اور نماز تم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. لہذا اگر نیچے نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف سفر کرنا ہو تو دو چیزیں آپ کو کرنی ہے، صبر اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نیچے اگر نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف جانا ہو تو ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو. بلندی کی طرف جاؤ گے، نیچے نہیں گرو گے. یہ بتایا گیا. کہا گیا کہ نماز جو ہوتی ہے نا ایک شخص کے اوپر بھاری نہیں پڑتی، ورنہ نماز بھاری پڑتی ہے لوگوں کے اوپر. کون لوگ ہوتے؟ خشوع والے. خشوع جیسے نماز ہوتا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا. اب نماز کے اندر خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کھجا رہا ہے، ادھر کھجا رہا ہے، اور کھڑا ہے یہاں، دل اور دماغ اس کا دکان میں ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ. اس کا مطلب نماز میں خشوع نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر جس کے اندر خشوع ہو اس کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا، یہ خشوع لائیں کہاں سے؟
सवाल पैदा हुआ ना, नमाज भारी है लोगों पर, मगर जिनके पास खुशू है उनके ऊपर नमाज भारी नहीं है। अब सवाल पैदा हुआ कि हम खुशू लाए कहां से? जवाब दिया गया, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये तसव्वुर करो कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह से मुलाकात करना है और उसी की तरफ जाना है। अगर ये तसव्वुर रहे कि एक दिन रब के सामने खड़ा होना है तो खुशू तो वैसे पैदा हो जाएगा। आदमी के ज़हन से तमाम चीजें काफूर हो जाएंगी, उस अल्लाह ही उसको दिखेगा सामने। अल्लाहु अकबर। तो खुशू अगर पैदा करना हो तो एक ही तरीका है, तसव्वुर ये करो कि हमें एक दिन रब से मुलाकात करना है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े इनामात किए थे, लेकिन वो बछड़े की पूजा में लग गए। अल्लाह तबारक व तआला ने गज़ब में आकर के कहा कि इसका कफ़ारा यह है कि एक दूसरे को कत्ल करो तुम। अल्लाह, खून बहा दो एक दूसरे का, इतना बड़ा गुनाह कर चुके तुम। कहा एक दूसरे को मारो तुम, इतना बड़ा गुनाह कर चुके हो तुम। अब एक दूसरे के सामने आगे तलवारें ले लेकर के सबकी गर्दनें काट दी उन्होंने। फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया, लेकिन सजा क्या दी कि इसकी सजा यह है कि एक दूसरे को कत्ल करो। एक मुफस्सिर लिखता है कि बनी इसराइल की तौबा कैसी थी। अल्लाह ने फरमाया तौबा कैसे करोगे, ये गुनाह कर चुके हो। ये तौबा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि एक दूसरे को कत्ल कर दो। एक मुफस्सिर लिखता है तौबतु बनी इसराइल इराक़तुद्दम व फी दीनिना इराक़तु दुमूइन नदम, कि बनी इसराइल की तौबा और इस्लाम की तौबा, मुसलमानों की तौबा में एक फर्क है कि बनी इसराइल की तौबा में खून बहाना था कि खून बहा दो, गर्दन काट दो, और हमारे दीन के अंदर है नदामत के आंसुओं का बहाना है। हमारे यहाँ सिर्फ आंसू बहा दो तौबा हो गई, और उनके यहाँ आंसू बहाने से काम नहीं चलता था, खून बहाना जरूरी था। ये फर्क है बनी इसराइल की तौबा में और मुसलमानों और इस्लाम के अंदर तौबा के तसव्वुर में। तौबतु बनी इसराइल इराक़तुद्दम, बनी इसराइल की तौबा थी कि खून बहाओ, वो फी दीनिना इराक़तु दुमूइन नदम, और हमारे यहाँ है तौबा कि आदमी नदामत के आंसू बहा दे, तन्हाई में जा करके जरा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर आंसू बहा दो। बड़ी कद्र है आंसुओं की। ये पानी जो है ना, पानी बहुत ही अजीब है। अल्लाह क्या, इसकी बड़ी कद्र कीमत है, बड़ी कद्र कीमत है, बड़ी कद्र कीमत। कहा गया फक्तुलू अनफुसकुम, ओके, क्यों? फतूबू इला बारीकुम फक्तुलू अनफुसकुम, अपने रब से तौबा करो और एक दूसरे को कत्ल करो। तौबा का तरीका क्या था? मुंडी काट देना, गर्दन काट देना, एक दूसरे को मार देना। और हमारे यहाँ क्या है? तौबा का तरीका क्या है? नदामत के आंसू बहा दो, मेरे रब गलती हो गई, मैं अपने तमाम गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हूं, मेरे रब मुझे माफ कर देता। वो तो कहता दुनिया भर के बराबर तुम गुनाह लेकर के आओ और मेरे सामने रो पड़ो, मैं गुनाह सारे के सारे बख्श दूंगा, मैं परवाह नहीं करता। बोलते अल्लाह, हदीस में लाउबाली, मैं परवाह नहीं करता। और अल्लाह को किसकी परवाह है? गुनाह करने वाला कितने ही बड़े बड़े गुनाह कर चुका हो, अल्लाह फरमा रहा मैं उसे बख्श दूं, मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर। अल्लाह फरमा रहा आई डोंट केयर, माफ कर दिया मैंने उसको। मुझसे कौन पूछने वाला? किसकी औकात? तू कौन मुझसे पूछने वाला? मुझसे तू पूछेगा? तेरी औकात क्या है? मुझसे पूछेगा तू? जिंदगी भर गुनाह करने वाले आदमी को मैं बख्श देता हूं। तू कौन? तुर्रम खां कौन तू? ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह से नहीं सवाल किया जाएगा, लोगों से सवाल किया जाएगा। अल्लाह से कौन सवाल करेगा? गुलाम की क्या मजाल कि आका के सामने मुंह खोल सके, सवाल कर सके। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। गालिबन उसके भाई के बेटों ने, भतीजों ने कत्ल कर दिया। पता नहीं चल रहा था कि इसको कत्ल किसने किया है। अब ये मकतूल के वारिसीन आए और मूसा से कहा कि तुम दुआ करो अल्लाह से। देखो कितने बदमाश है, देखो जरा क्या बोल रहे हैं।
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، اپنے رب سے آپ دعا کرو کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ قاتل کون ہے. کیا سمجھے آپ؟ بنی اسرائیل اتنی بری قوم ہے یہودی، انہوں نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. اللہ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو روز کہتے ہیں میرے رب. یہ یہودی ایسی قوم ہے جسے ہم پناہ مانگتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے کبھی اللہ کو، اس قوم نے اپنا رب نہیں مانا. وہ موسیٰ سے کہہ رہے تم اپنے رب سے بولو، یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے کہو. قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے بولو آپ. یعنی اتنی نالائق اور بدماش قوم ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. یہ موسیٰ سے کہہ رہے اپنے رب سے بولو، اپنے رب سے بولو. کتنی بڑی بات. کہتے اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ایسا بولتے وہاں بھی بولو اذهب انت وربك، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے. پھر کائے کے لیے؟ مزے کرنے کے خالی تم. گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے لڑنے کے لیے کون جانا؟ موسیٰ اور ان کا رب. اتنی بدماش قوم. تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اس لیے کہ بچڑے کو پوج رہے تھے. ظاہر ہے کہ بچڑے کی ماں کو تو ذبح کروا دینا ہے تاکہ پتہ چلے ان کے معبود کی کیا حیثیت ہے. اب آنا کہانی کرنے لگے. جب حکم یہ آیا کہ یہ گائے ذبح کرو، اور گائے کا گوشت لگا کر کے، یا بیل تھا، وہ مردے کے بدن سے لگا دو، مس کر دو، ٹچ کر دو، مردہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. نکتہ آپ نے دیکھا؟ کیا سمجھا؟ اتنی میٹیریلسٹک تھی یہ قوم، مادہ پرست تھی، یہ دنیا پرست قوم تھی، اور آج بھی ہے. اتنی دنیا پرست قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مردے سے مردے کو زندہ کیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی مردہ تو پڑا ہوا ہے نا، مرا ہوا ہے نا، وہ آدمی اس کو زندہ کر رہا ہے تاکہ قاتل کا نام بتائے. تو کس چیز سے زندہ کیا گیا؟ گائے کا گوشت لے کر کے اس کو ٹچ کیا گیا، تو گوشت بھی تو مردہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ مادہ پرستانہ جو زندگی ہے نا، اس کو چھوڑ دو تم. روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت سے میت کو زندہ کیا، مردے سے مردے کو زندہ کر کے بتایا. تمہاری زندگی پوری کی پوری میٹیریل ہے، مادی ہے، میٹیریلسٹک ہے تمہاری. یہ دیکھو مردے سے مردہ کو ہم زندہ کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی مردے سے مردے کو زندہ کر ہی نہیں سکتے. یہاں مردے سے مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہیں آپ. پھر بہانے کرنے لگو، ایسا ہے تو ویسا ہے. کہنے لگے آئے، کہنے لگے کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے گائے ذبح کرنا ہے. بولے اتتخذونہ ہزوا، ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل میں سے ہو جاؤں. اس کا مطلب مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. کوئی مذاق کرے تو بول دو تو جاہل آدمی ہے. یا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ کس سے کیا؟ جہالت سے. جہالت سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے پناہ چاہیے؟ تعوذ بعلم لا ينفع، ایسے علم سے آپ نے اللہ کی پناہ چاہیے جو فائدہ نہ دے. اس کا مطلب جو مذاق کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. کہہ رہے آپ مذاق کر رہے ہیں. مذاق؟ میں مذاق کیوں کروں گا؟ میں جاہل تھوڑی ہوں. کہنے لگے ایک بات بتا دیں، ذرا واضح کر دیں، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ما لونہ، کلر کیا ہو؟ دعا کی اللہ پوچھ رہے ہیں کلر کیسا ہونا چاہیے اس گائے کا. اللہ نے فرمایا چٹکیلا رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. فاقع لونہ تسر الناظرین. پھر پوچھتے ہیں ایک شبہ اور ہے گائے کے بارے میں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو. ارے حکم تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دو اللہ کے بندو. اب یار بڈھی ہو کہ جوان ہو؟ بولے بیچ بیچ کی ہو. اب چلو رنگ کیسا ہو؟ بولے فاقع چٹکیلا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. پھر آتے ایک شبہ اور ہے، اسی وجہ سے کہا گیا زیادہ سوال کر مت کیا کرو. بہت زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے قوم گمراہ ہو چکی ہے. یہ کثرت سوال کرنے والے. کہا ایک سوال اور ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کیا بول رہے ہیں یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو.
انا للہ و انا الیہ، بولے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے احکامات سخت ہوتے گئے. خریدا انہوں نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خریدنے کے لیے جب گئے تو ایسی گائے ملی کہ پوری بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات بک گئے، اتنی قیمت میں وہ گائے ملی. تو کثرت سوال سے احکامات پہ سختی آ جاتی. اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ بتائی، دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ اکبر. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جائے. دل کتنا نرم ہے دیکھو، نکالو تو لوتھڑا ہے، ہڈی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ فرما رہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ضروری نہیں کہ جو چیز نرم دکھائی دے اس کا اندرون بھی نرم ہو، اور جو چیز باہر سے نرم سخت دکھائی دے تو ضروری کہ اندر نرم ہو. الٹا بھی ہو سکتا ہے. جو چیز ظاہر میں سخت دکھائی دے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی سخت ہو. پتھر کو دیکھیں، پتھر باہر سے کتنا سخت دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اللہ بول رہا ہے نرم ہے یہ، بلکہ دل اس کے مقابلے میں سخت ہے. اگر سختی پر آئے یہ دل نرم دکھائی دیتا، اس کو ہاتھ میں ایسے لے سکتے ہو، ہڈی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کوئی ایسا نرم دکھائی دے ضروری نہیں کہ جو ظاہر میں نرم ہو وہ اندر سے بھی نرم ہو. اندر سے سخت ہو سکتا ہے، لہذا چیک کر لیا کرو، چیک کر لو. اس لیے کہ ظاہر میں اگر نرم نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ باطن میں بھی نرم ہو. ہاں، لہذا چیک کر لو کہ کیسا ہے وہ. اس لیے کہ پتھر کو دیکھو، دل کو دیکھو کتنا نرم ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. غور سے سنو اس کو. گناہ کرتے کرتے گناہ ایسا ہوتا ہے گناہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، احاطہ کر لیتے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. احاطہ وہ جو دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ سمجھتے ہیں نا، پڑھتے ہو. ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ؟ کس میں پڑھتے ہو؟ 6th ان وچ؟ پڑھو، محنت کرو بھائی. مسلمان بچوں کو بہت ضرورت ہے پڑھنے کی. ہمارے یہاں نرسری میں ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، KG میں دائرہ. Which shape is this? The circle. This line is called the diameter. Half line is called the radius expressed by r. The area of the circle is pi r square. The perimeter of the circle is 2 pi r. The value of pi is 22/7. ہمارے KG میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارا اسکول ہے خود کا، میرا خود کا ہے، اس کا چیئرمین ہوں میں. اور دوسری زبان عربی ہے اور تیسری سنسکرت ہے. ہمارے ہاں KG میں 30 تک کیمیکل ایلیمنٹس یاد ہونا بچوں کو. جی، کیمیکل ایلیمنٹس 3. نام بتائیے تو نمبر بتا دے گا. کوبالٹ بولیے نمبر بتا دے گا. نمبر بولیے کوبالٹ بتا دے گا. آکسیجن بولیے نمبر بتا دے گا. جی سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، محنت اسٹڈی ہارڈ ہے. تو احاطہ یہ جو ہے نا، یہ جو دائرے کو بناتا ہے سر، اس لیے کہ مرکز سے جب محیط کی طرف، سرکمفرنس کی طرف آپ لائنیں کھینچیں گے، تمام لائنیں برابر ہوں تو دس کال دائرہ، سرکل، اس کا طریقہ ہے. تو محیط وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی احاطہ کر لیں گناہ اس کے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ گناہ احاطہ کر لیں کا کیا مطلب؟ اگر گناہ احاطہ کر لیں تو فلو کا اصحاب النار، جہنمی ہے. گناہ احاطہ کر لیں جہنمی ہے. گناہ احاطہ کر لیں، اس کا گھیر لیں اس کو سرکمفرنس کی طرح. وہ کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی مر جائے مگر توبہ نہ کرے. توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو سمجھو اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اب نکلے گا کیسے؟ دائرہ تو بن گیا نا، سرکمفرنس ہے، دائرہ بن گیا، نکلے گا کیسے؟ اس کے بعد انسانیت کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ہر ایک آدمی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. جی، اس میں جنس نہیں بیان کی گئی، کالا ہو گورا ہو، کہاں کا رہنے والا ہو کہاں کا رہنے والا نہ ہو. لون رنگ نہیں بتایا گیا، گورا ہو کالا ہو، جنس نہیں بتایا گیا کہاں کا ہو. اور اسی طرح دین نہیں بتایا گیا کہ کس مذہب کا ہو. یہ انسانیت ہے. ہر ایک سے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، خوش خلقی سے پیش آؤ. آپ کا بیہیویئر بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے کہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، شاید آپ کو بھی پسند آئے، کہ ماں یہ کہتی ہے
کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا ہے، اور باپ یہ کہتا ہے میرا بچہ زندگی میں کھائے گا کیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. جی 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 یہ فرق ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں نہیں سمجھا؟ محبت کیوں کرتا ہے آدمی؟ پہلے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ احسان یہی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، کھلا رہی ہے، سلا رہی ہے، اپنا جو ہے گیلے میں سو رہی ہے، مجھے سوکھے میں سلا رہی ہے، تو اس سے بہت محبت کرتا ہے. دیکھو احسان یہ سبب ہے محبت کا. اور جب بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے باپ ہر قدم پر اس کی مدد کر رہا ہے. پیسہ نہیں ہے، کسی سے قرض لے کر کے دے رہا ہے کہ پڑھائی کا نقصان نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. بیمار ہے، رات بھر نیند نہیں آتی اس کو، کہیں سے بھی پیسہ جوڑ کر کے لاتا ہے. تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا. باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ زندگی بھر کیا کھائے گا. یہ فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں. تو دونوں احترام کے قابل ہیں، دونوں احسان کے. احسان ہی محبت کا سبب ہے. وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر. احسان یہ محبت کا سبب ہے. جی کسی پرندے کے ساتھ احسان کر دو تم سے محبت کرنے لگے. جی یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا یہ زندگی کے اتنے خواہش مند ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تب بھی ان کو کم پڑے گی. کیوں ایسا جانتے ہیں میں کیوں؟ آدمی گناہوں کا رسیا ہو جائے، گناہوں کا چسکا لگ جائے تو پھر وہ لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے. گناہوں کا رسیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مزے لے لو، زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو، زیادہ سے زیادہ. تو یہ جو ہے گناہ کا جو تصور ہے اور گناہ کرنے کا جو انداز ہے اس کا، یہ اس کو سجھاتا ہے کہ تو تمنا کر تو زندگی بڑی لمبی ہو. ایسا یہودی ایسے ہی تھے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے. کہتے انزل القرآن علی الجنان، قرآن نازل ہوا دل کے اوپر لیقودہ الی الجنان، تاکہ جنت میں لے جائے. ایک مفسر بولتا ہے یعنی قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے تاکہ دل کو منور کرے. ہو آج اسی قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہاروت ماروت کا بیان ہے. ہاروت ماروت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دونوں فرشتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں یہودی تھے. یہ جادو سکھاتے تھے، لیکن فرشتے معصوم ہیں اور جادو شرک ہے. فرشتے جادو نہیں کر سکتے نہ سکھا سکتے. تو یہ دونوں یہودی تھے، جادو سکھاتے تھے. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک کام تھا جادو کے ذریعے کہ یفرقون بی بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے تھے. اور میاں بیوی کے درمیان تفریق یہ آئلی زندگی کے پورے خاندانی نظام کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو کیا کرتے تھے، جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے. تو مفسر نے لکھا کہ ہاروت ماروت سے زیادہ، ہاروت ماروت سے بڑی جادوگر ہے یہ دنیا، اس لیے کہ ہاروت ماروت اپنے جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، لیکن یہ دنیا رب اور بندے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. یہ بہت خطرناک ہے یہ. لہذا دنیا سے ذرا محتاط ہو کر کے رہے، بی کیئرفل ہے، بالکل کیئرفل ہو. اس لیے کہ ہاروت ماروت جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور دنیا رب اور بندے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. دنیا میں آدمی پھنس جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے. کتنی خطرناک ہے دنیا. یہودی جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لفظ بولتے تھے. صحابہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ دور بیٹھے ہوتے تھے تو آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی. تو وہ کہتے تھے انظر رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. مطلب یہ تھا رعایت کیجیے یعنی ہماری طرف دیکھیے. ان بدماشوں نے کیا کیا، یہودیوں نے اس کو تھوڑا کھینچ کر کے بولنا شروع کیا. رائنا رائنا ایسا بولتے تھے، ہمارے چرواہے. رائی مانے چرواہا، شیفرڈ کے معنی میں، اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کو دیکھا کہ اس لفظ کو بگاڑ کر کے میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ مت بولے کرو، رائنا مت بولو، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. انظر نہ بولو،
اے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. نقطہ یہ ملا اگر کسی صحیح کام سے کوئی بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو یہ صحیح کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی صحیح کام آپ کرنے والے ہوں لیکن اس صحیح کام سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہو تو یہ صحیح کام چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم لوگ ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو برا بھلا کہو گے تو مجھے برا بھلا کہیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو صحیح بات اگر کسی بڑے فتنے کو جنم دینے والی ہو تو صحیح بات کو روک لینا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نہ ہو جائے, اور نصرانی یہ بولتے تھے کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نصرانی نہ ہو جائے. آج یہی بولتے ہیں نا کچھ لوگ, جب تک آدمی درگاہ والا نہ ہو جائے تب تک جنت میں نہیں جا سکتا, سنی نہ ہو جائے جب تک, یعنی وہ مسلک لے کر کے چل رہے ہیں کہ اس مسلک کے اندر جو لوگ داخل ہوئے ہیں وہی جنت میں جا سکتے ہیں. جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تلک امانیہم, خالی آرزویں ہیں یہ, اور آرزوؤں سے کام نہیں چلتا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی دعویٰ کرے تو دلیل مانگو. یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نہ ہو, اور نصرانی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی نصرانی نہ ہو تب تک جنت میں نہیں رہتا, دلیل لاؤ. یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر کہی جائے دلیل مانگی جائے, اور کوئی بھی بات بلا دلیل ہو اس کو قبول نہ کیا جائے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امت تھی, ایک گزر گئی, تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ تمہارے عملوں کے ذمہ دار نہیں اور تم ان کے عملوں کے ذمہ دار نہیں. یہ 2 مرتبہ وہی آیت ریپیٹ کی گئی. پہلا پارہ اسی آیت پر ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی صفحے کے اندر وہی آیت پہلی ریپیٹ کی گئی ہے. کیوں؟ یہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے خاندان کیسے بخش دیے جائیں, ہم کسی ولی کے خاندان کے اس طرح بخش دیے جائیں. آدمی کو اس کا عمل ہی آگے بڑھا سکتا ہے, اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.